شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فاعلم أنه لا إله إلا الله. محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے اور حاجت روا بھی ہے. درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا احمد مجتبیٰ حبیب کبریا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، لا یمکن الثنا، مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم پر قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج کے خطبے کا عنوان اللہ کی توحید. لوگ کہتے ہیں کہ توحید کو بیان کرنا بہت مشکل ہے. میں کہتا ہوں کہ توحید بیان کرنا سب سے زیادہ آسان ہے، توحید کو سمجھنا سب سے زیادہ آسان ہے. کائنات کی ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کا پروردگار کائنات کا ایک خالق ہے.
یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام اپنے رب کو پہچانتی بھی ہیں، اپنے رب کی تسبیح بھی بیان کرتی ہیں۔ یہ انسان ہے جو اپنے رب کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہے، ورنہ کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اپنے رب کو پہچانتی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دن کھانا کھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا یہ جو بے جان چیزیں ہیں نا یہ بھی رب کی تسبیح بیان کرتی۔ تو صحابہ کرام نے سنا جو لقمے آپ توڑ کر کے کھا رہے تھے وہ لقمے بھی سبحان اللہ کی صدائیں لگا رہے تھے۔ کائنات کی تمام مخلوقات اپنے رب کی توحید کو سمجھتی ہیں اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صدائیں لگاتی ہیں، اپنے رب کی حمد و ثنا کو بیان کرتی ہیں۔ معزز سامعین، اسلام میں سب سے پہلی بات کہ اللہ پر ایمان لے کر کے آیا جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رب کبریا کے وجود کو مانا جائے کہ اللہ ہے۔ وہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، داتا ہے، مشکل کشا ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا۔ سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات اس کو مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ تیسری بات پھر یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ جو تیسری بات ہے یہ سب سے اہم بات ہے کہ انکار کیا جائے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ بات یاد رکھیے گا، مشرکین مکہ بھی اس بات کو مانتے تھے۔ آپ قرآن پڑھیں تو وہ اس بات کو مانتے تھے۔ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آسمان سے بارشوں کو برسانے والا کون ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ آسمان سے بارشوں کا نزول کرتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ خالق ہے۔ یہاں تک وہ بھی مانتے تھے، لیکن وہ ساتھ یہ بات کہتے تھے کہ اللہ خالق ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو بنائے ہیں اور یہ جو لات منات عزا اور حبل ہیں یہ بھی ہمیں دیتے ہیں، اللہ بھی دیتا ہے۔ صرف عقیدہ توحید میں اتنا ہی فرق ہے کہ نعرہ یہ لگانا ہے کہ اللہ بھی نہیں بلکہ صرف اللہ ہی۔ حضرات گرامی قدر، یہ تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جسے توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں۔ اور دوسری بات توحید اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا کہ وہ اپنی صفات کے اندر بھی یکتا ہے۔ اور تیسری بات توحید الوہیت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ تین چیزیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اس بات کا آپ کا اور میرا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں۔ الرحمن علی العرش استوی، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس بات پر ایمان رکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس بات کو مانے کہ رب کبریا کی جو ذات ہے وہ عرش پر مستوی ہے۔ آپ دیکھیے قرآن اوپر سے آیا، جبریل لے کر کے آیا، معراج پر حضور علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے کر کے گئے، فرشتے اوپر سے آتے ہیں،
نیک اعمال بھی اوپر چڑھتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے۔ یہ آپ کا اور میرا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے، تو یہ تمام انبیاء، پیغمبر اور رسل نے بھی یہی عقیدہ سمجھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہی بات کی کہ میں اس پروردگار کو مانتا ہوں جو عرش پر مستوی ہے۔ تو پھر فرعون نے کہا، اب فرعون کی بات سنیے، فرعون کہتا ہے، فرعون نے اپنے وزیر کو بلایا، اس کا وزیر ہے حامان، اور وزیر کو بلا کر کے کہا کہ یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا۔ حامان ایسا کرو، ایک محل بناؤ، ایک بلڈنگ بناؤ، اتنی اونچی بلڈنگ بناؤ کہ ہم اس پر چڑھ کر کے ذرا موسیٰ کے رب کو تو دیکھیں، اور پھر جا کر کے ہم موسیٰ کو جھوٹا ثابت کریں کہ اوپر وہ ذات نہیں ہے۔ تو معنی یہ ہے جو اللہ کی اس صفت کا انکار کرتا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے، وہ فرعونی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ یہ ہے کہ رب کبریا کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ علیہ السلام کے جانثار، آپ کے وفادار حبدار حضرات گرامی قدر میرے نبی کے ایک یار نے اپنی لونڈی کو تھپڑ مار دیا، اپنی لونڈی کو مار دیا ہے۔ اب یہ صحابی اللہ کے خوف سے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوئے اب پشیمان بھی ہے، شرمندہ بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہم میں، یہ فرق ہے۔ صحابہ کرام سے جب غلطی ہو جاتی، کوتاہی ہو جایا کرتی تھی، وہ تھر تھر کانپا کرتے تھے، ان کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوا کرتا تھا۔ جب تک وہ توبہ نہیں کر لیا کرتے تھے اس وقت تک وہ اللہ کے خوف اور ڈر کے ساتھ لرز اٹھا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم مسلمان ہیں حضرات گرامی قدر، کون سی ایسی بات ہے، کون سی ایسی حدیث ہے، کون سی ایسی قرآن کی آیت ہے جو ہم نے نہیں سنی؟ جمعے ہم سنتے ہیں، جلسے ہم سنتے ہیں، حضرات گرامی قدر رمضان المبارک کے روزے، افطاریاں، سحریاں اور حضرات گرامی قدر تراویح، یہ جتنے معاملات ہیں، لیکن سن سن کر کے ہم سن ہو چکے ہیں، ہمارے درمیان فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ جب ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کی زمین پر اسی طرح دندناتے پھرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد بھی میرے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں آتا، گناہ کرنے کے بعد بھی میرے پیشانی پر بل نہیں آتے، اور میں پشیمان نہیں ہوتا، میں شرمندہ نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر 20 سال گزر گئے ہیں، 40 سال گزر گئے سن سن کر کے، لیکن دیکھیے نا آج بھی آنکھیں شرم و حیا سے اسی طرح شرم و حیا ان آنکھوں کے اندر موجود کوئی نہیں ہے۔ آج بھی نوجوان کے کان جو ہیں وہ گانا سننے سے باز نہیں آتے ہیں، آج بھی ڈرامے اور فلمیں اور گندی ویڈیوز کے ساتھ موبائل بھرا ہوا نظر آتا ہے، آج بھی زبان جھوٹ بولتے اور گالیاں دیتے ہوئے تھکتی کوئی نہیں ہے۔ دن رات حضرات گرامی قدر گناہوں کی دلدل کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ احساس ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مجھ سے آج گناہ ہو گئے، آج میری زبان سے گالی نکل گئی ہے، کہیں شرمندگی پیدا ہو جائے، آج میں نے جھوٹ بول دیا ہے، کہیں دل کے اندر احساس پیدا ہو جائے، آج میں نے ناپ تول میں کمی کر دی ہے، کہیں دل کے اندر احساس پیدا ہو جائے، اور آج میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جا سکا، کہیں دل میں احساس پیدا ہو جائے، اور آج میں نماز پڑھی کوئی نہیں ہے، کہیں دل کے اندر گھٹن پیدا ہو جائے، اور کئی دن گزر گئے میں نے قرآن پاک کی تلاوت کوئی نہیں کی ہے، کہیں دل میں احساس پیدا ہو جائے، ماں باپ کی نافرمانی ہر روز کرتا ہوں، کہیں دل میں احساس پیدا ہو جائے، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، آنکھیں میری گناہ کرتی ہیں، ہاتھ میرے گناہ کرتے ہیں، زبان میری گناہ کرتی ہے، پاؤں میرے گناہ کرتے ہیں، کوئی ایسا زمانے میں گناہ نہیں ہے جو میں کرتا کوئی نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری زندگی میں ایک وہ لمحہ موجود نہیں ہے جس لمحے
میں بیٹھ کر کے ہم یہ سوچ سکے کہ ایک میرا رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، ایک میرا پروردگار ہے جس کا یہ سسٹم ہے، وہ میرے ایک ایک زندگی کا ایک ایک لمحہ نوٹ کر رہا ہے، فرشتے میری ایک ایک بات کو لکھ رہے ہیں۔ میں نے مرنا ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے، میں نے حساب و کتاب دینا ہے، مجھ سے میرے پروردگار نے سوال کرنے، مجھ سے پوچھا جانے من ربو کا من نبیو کا ما دینو کا۔ ایک لمحہ بھی ہماری زندگی کے اندر ایسا نہیں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی ہم شرمندہ ہو جائیں، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ ایسی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ایسی زندگی، ایسی دنیا کے پیچھے دوڑ لگائی ہوئی۔ یہ جو دل ہے یہ دل بے سکون ہے، یہ جو دل ہے یہ بے آرام ہے، یہ جو دل ہے یہ زنگ آلود ہے، یہ جو دل ہے یہ سیاہ ہو چکا ہے، یہ جو دل ہے اس پر قرآن اثر نہیں کرتا۔ 20 سال ہو گئے مجھے قرآن سنتے ہوئے، لیکن میرے دل کی دنیا نہیں بدلی۔ کہیں اپنا دل کا چیک اپ تو کروائیے، کہیں رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز میں 2 آنسو بہا کر کے اپنے دل کی کیفیت اپنے رب سے بیان کیجئے۔ رب یہ میرا کیسا دل ہے جو مجھے نیکی کی طرف بلاتا کوئی نہیں ہے، جو مجھے گناہوں سے روکتا کوئی نہیں ہے۔ گناہ کر لوں تو یہ پریشان نہیں ہوتا ہے، نیکی ہو جائے تو یہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر حضور نے بیان فرما دیا ہے، آپ فرماتے ہیں اگر کسی نے دیکھنا ہو، چیک کرنا ہو کہ اس کا دل زندہ بھی ہے کہ مر چکا ہے، اس کے دل میں ایمان موجود بھی ہے کہ نہیں ہے، بابا زندہ وہی دل ہے جس نے وہ بھی کوئی دل ہے، بھلا وہ بھی کوئی دھڑکن ہے، بھلا وہ بھی کوئی زندہ دل ہے۔ حضرات گرامی قدر حضور نے فرما دیا، آپ نے واضح فرق فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں ایمان والا دل وہ ہے جب نیکی بندہ کرے تو دل میں سکون پیدا ہو جائے، جب اس سے گناہ ہو جائے تو یہ دل پریشان اور شرمندہ ہو جائے۔ فرق کرنا ہے کہ ہمارے دل میں اور صحابہ کے دلوں میں فرق کیا تھا۔ وہ قلب ہیں، وہ دل ہیں جن دلوں کا امتحان رب کبریا نے لیا ہے، جس دل کے اندر اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ میں کہا کرتا ہوں جن کے دلوں میں ایمان ہے تو ان کے دل پھر اسی طرح غلطی ہو جائے تو کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر ڈرتے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا آقا مجھ سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، میں نے اپنے لونڈی کو تھپڑ مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اب کیا کرنا ہے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں میں اس کو آزاد کر دوں، میں نے اس پر ظلم کر دیا، میں اس کو آزاد کر دوں، کہیں میری یہ غلطی معاف ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں بلا کر کے لے کر کے آئیے اس لونڈی کو بلایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے صرف اس سے 2 سوال کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بتلا تو صحیح این اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ تو وہ اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کے کہتی ہے اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ اوپر ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا بتلا میں کون ہوں؟ عرض کرنے لگی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اعتقها فانها مؤمنہ۔ آپ فرماتے ہیں میرے یار اپنی اس لونڈی کو آزاد کر دے، تیری یہ لونڈی ایمان والی ہے، مومنہ ہے۔ معنی یہ ہوا کہ جس نے اللہ کے اوپر ہونے کی گواہی دی ہے، حضور علیہ السلام نے اس کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ کو بات سمجھ آئی؟ میں مشکل بات آسان کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہمارا یہ عقیدہ آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں تو یہ اگر آپ بد عقیدہ کوئی شخص آپ کو ملتا ہے تو اسے آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ ذات کے لحاظ سے کہاں پر ہے بھائی؟ عرش پر مستوی ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے توجہ، آپ کو ایک اور منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج موضوع طویل ہے، وقت قلیل ہے، آپ کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے آج میں آپ کو توحید سمجھاؤں، آسان لفظوں میں توحید سمجھاؤں۔ حضرات گرامی قدر حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں، حکومت چلتی ہے، جنوں پر انسانوں پر حکومت چلتی ہے، لیکن اپنی ہی زمین پر
جو بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی پڑ گئی ہے، کہنے لگے آؤ صحابہ چلتے ہیں ویرانے میں، میدان میں جا کر کے نا، وہاں جا کر کے رب سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، بارش مانگتے ہیں۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام چل پڑے ہیں۔ چلتے چلتے نا جب میدان کے اندر پہنچے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں؟ فرآ نملتن، ایک چونٹی کو دیکھا، مستلقیتن علی ظہریہا، جو اپنے پشت کے بل لیٹی ہوئی ہے، اپنی کمر کے بل لیٹی ہوئی ہے، اپنی پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ہے، ورافیتن قوائمہا الی السماء، اور اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے۔ مفسرین نے کمال نقطہ لکھ دیا، کہا بھلا بوجھو تو صحیح نا، اس چونٹی نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ کیونکہ اس چونٹی کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ مجھے عطا کرنے والی ذات میرا رب کبریا، میرا داتا، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، میری بگڑی کو بنانے والا عرش پر اوپر مستوی ہے۔ چونٹی کا عقیدہ، چونٹی نے کسی دربار پہ جا کر یوں ہاتھ نہیں پھیلائے، کسی دربار پہ جا کر اپنی جبین نیاز کو جھکایا نہیں ہے، بلکہ وہ عاجزانہ طور پر لیٹ کر کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر رب سے مانگ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا نا تو مسکرا دیے، کہا صحابہ او چلیں واپس چلتے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے ہم تو دعا مانگنے کے لیے، بارش مانگنے کے لیے آئے تھے، کہا ہم سے پہلے کسی اور نے دعا کر دی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بستی میں واپس نہیں لوٹے تھے، اللہ نے چونٹی کی دعا کو قبول کر کے آسمانوں سے بارشوں کا نزول کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقیدہ یہ ہے اللہ عرش پر مستوی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آؤ دوسری بات، اب اللہ اپنی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ میرا پروردگار سمیع و بصیر ہے، سننے والی ذات ہے، ہر کسی کی سنتا ہے۔ مجھے جملہ یوں کہنے دیجئے، ہے عرش پر مستوی لیکن اپنے بندے کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، اوہ آنکھوں نا سبحان اللہ، او آج تے ٹوڑے دلوں آنکھ نہیں نکلنی چاہیے دی سبحان اللہ۔ اوہ دن رات جس ذات جری ذات تو انو رزق دین دیئے، روزی دین دیئے، جس نے بے شمار نعمتاں ٹوڑے اتے نشاور کر چھڑیے، دیکھئے تو صحیح نا یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، اللہ جس نے زمین کو پانی پر بچھا دیا، اللہ جس نے ہواؤں کو تیرے اور میرے لیے چلا دیا، اللہ جس نے کالی بھینس سے سفید دودھ کو نکال دیا، اللہ جس نے مکھی سے شہد کو بنا دیا، اللہ جس نے پرندوں کو اڑنا سکھا دیا، اللہ جس نے چوپاہوں کو چلنا سکھا دیا، اللہ جس نے رات کو اندھیرا عطا کیا، اللہ جس نے صبح کو سویرا عطا کیا، اللہ جس نے تجھے دھڑکنے کے لیے دل عطا کیا، اللہ جس نے تجھے بولنے کے لیے زبان عطا کی، اللہ جس نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، اللہ جس نے حسن عطا کیا، جمال عطا کیا، اللہ جس نے عقل عطا کی، سوچ عطا کی، اللہ جس نے ساری کائنات کا نظام تیرے لیے چلایا ہے اور تجھے اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اوے ویکھو تے صحیح نا، او میں کیری شے بنا چھڑیے، اوے ویکھو تے صحیح نا، میں کیٹا شاہکار بنا چھڑیے، اوے میں سارا کچھ انسان تیرے واسطے بنائے اور تینوں میں اپنے واسطے بنایا۔ وہ ذات ہے جس نے ساری کائنات کا نظام، آپ دیکھئے نا، میں تو حیران ہوتا ہوں کئی بار دیکھ کر کہ دنیا میں کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ نے بیکار پیدا کی ہو۔ ہر پتہ اٹھا لیجئے، ہر جڑی بوٹی اٹھا لیجئے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا دی ہے اور انسان نے ایک کو گل آکھیے تیرا کام کچھ نہیں ہے، صرف تو مینو راضی کر کے آ جا، اے تے دنیا بنائیے تیرے واسطے جنت الگ بنا چھڑیے۔ سبحان اللہ۔ تے اے انسان کی آخدہ نہیں دنیا میں رزق آپ کماونے ہیں، دوسرے راستے ہیں چھے، اللہ آخدہ ہے رزق میرے ذمے، عبادت تیرے ذمے، اے آخدہ نہیں
رزق بھی میرے ذمہ ہے، رزق میرے ذمہ، میں آپ کماواں گا اور میں اپنے انداز سے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، میں نے جملہ بولا اور آپ کی سبحان اللہ سن کر کے دل پہ ٹھنڈک پہنچی ہے۔ آج گفتگو ہو رہی ہے رب کی توحید کی، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریفات۔ میں نے کہا بابا وہ ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہے، لیکن وہ صفات کے اعتبار سے اپنے بندے کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سنیے قرآن، سنیے قرآن۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ وہ کسی نے سوال کیا، کہا بتلائیے تو صحیح نا، جب ہم نے دعا کرنی ہو، التجا کرنی ہو، ہم کہاں پر جائیں، کس سے مانگیں، کہاں جا کر کے دعا کریں؟ اللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا اے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں نے کوئی دور محل بنایا ہی کوئی نہیں ہے، اور میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو مجھے صبح پکارو میں سنوں گا، شام کو پکارو میں سنوں گا، اندھیرے میں پکارو میں سنوں گا، اجالے میں پکارو میں سنوں گا، عربی میں پکارو میں سنوں گا، پنجابی میں پکارو میں سنوں گا، انگریزی میں پکارو میں سنوں گا، پشتو میں پکارو میں سنوں گا۔ اور اگر تمہارے پاس زبان نہیں ہے، تم دل ہی دل میں مجھے صدا لگاؤ، میں علیم بذات الصدور ہوں، تمہارے دلوں کے خیالوں کو بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ ذات ہے جو خیال آپ کے دل میں بھی آیا کوئی نہیں، کل آئے گا، کل آئے گا، اللہ تعالیٰ اس خیال کو بھی جانتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں کل یہ خیال آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن رب کا قرآن، میرا دل چاہتا ہے میں قرآن پر ایڈوانس کے سبحان اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں مجھے، میں آپ کو حدیث مصطفیٰ پڑھ کر کے سناؤں، آپ فرماتے ہیں جس کسی سے بھی مانگا جائے نا، تو اگر آپ کسی سے مانگ لیتے تو وہ ناراض ہوتا ہے، بڑا اچھا دوست ہو، یار ہو تو ناراض ہوتا ہے، چنگا بندہ ہے، میرے نال تعلق ہی پہ گیا ہے تو میرے کو منگی جاندہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں بندے سے مانگو تو بندہ ناراض ہوتا ہے، بندے سے مانگو تو بندہ ناراض ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر اللہ سے نہ مانگو نا تو اللہ ناراض ہوتا ہے، بندہ میرا ہے تے مانگدا میرے کو ہی نہیں ہے۔ سبحان، میرے بندہ میرا ہے تے مانگدا کسی اور کو لو جا کے۔ حضرات گرامی قدر آئیے اللہ کی صفات، حضرات گرامی قدر اب عقیدہ آپ سمجھیے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھیے جی صفات، اللہ کی جو صفات ہے وہ تو بندے میں بھی وہ صفت پائی جاتی، معنی یہ ہے کہ اگر اللہ سنتا ہے، بندے کے اندر بھی یہ صفت ہے، بندہ بھی سنتا ہے۔ اب یہ جو منکرین ہے، میں آپ کو آسان لفظوں میں اس بات کو سمجھانے لگا ہوں کہ اللہ کی جو ساری صفتیں ہیں نا، اس میں فرق ہے، فرق آپ نوٹ کیجئے۔ اللہ کی جو ساری صفتیں ہیں نا، یہ اس کی اپنی ذاتی صفات ہیں، اور دوسری بات یہ ہے اللہ کی جو صفات ہیں وہ کامل ہیں، مکمل ہیں، اور تیسری بات یہ ہے اللہ کی جو صفات ہیں نا وہ ہمیشہ باقی رہنے والی صفات ہیں۔ یہ جو بندے کی صفت ہیں، بولو یہ اپنی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ دی ہوئی ہے، اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ صفت ہے۔ اور حضرات گرامی قدر دوسری بات یہ ہے یہ کامل صفات ہے نہیں ہے، اور تیسری بات یہ ہے یہ باقی رہنے والی صفت بھی نہیں ہے۔ آج سندا ہے، بولو کل سن سکدا، جو مر جائے گا سن سکدا نہ کی صفات ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر دور ہے تو دور سے سن سکتا، قریب ہے تو سن لیتا ہے، توجہ ہے تو سن لیتا ہے، توجہ نہیں ہے تو سن لیتا ہے۔ رب کبریا کی صفات اور بندے کی صفت ہے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ حضرات گرامی قدر اب توجہ میری طرف رکھیے۔ سواء منکم من اسر القول من جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ اللہ صفت بیان فرما رہے ہیں قرآن پاک میں اپنی۔ اللہ کہتے ہیں میری سمات کا ذکر، اللہ کہتے ہیں اللہ تو وہ
وہ ذات ہے جو اونچی پکارو تو تب بھی سنتا ہے، آہستہ پکارو تو تب بھی سنتا ہے، رات کو پکارو تو تب بھی سنتا ہے، دن کو پکارو تو تب بھی سنتا ہے۔ اور میں نے تو روایت میں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ کا جاننا، اللہ کا علم، حضور فرماتے ہیں کالی رات ہو، کالی رات کے اندر کالا پتھر ہو، کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی چلتی ہوئی ہو، میرا مالک عرش پر بیٹھ کر کے اس چونٹی کو چلتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، اور اس کے چلنے سے جو اس کے پاؤں سے آہٹ پیدا ہوتی ہے میرا مالک اس آہٹ کو بھی سن لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آئیے نا، صدیقہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات، معلمہ کائنات، مفتیہ کائنات، محسنہ کائنات، آپ کی اور میری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں میں قربان جاؤں اپنے رب کی صدق سماعت پر، میں قربان جاؤں اپنے رب کے سننے پر۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں میں بھی حجرے کے اندر موجود تھی، آئی خولہ آئی ہے، اپنے خامد کی شکایت لے کر کے آئی ہے، چھوٹا سا میرا حجرہ ہے، خولہ اپنے نبی سے گفتگو کر رہی ہے، میں بھی وہیں پر موجود ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں چلا خولہ نے اپنے نبی سے کیا بات کی ہے۔ حضرات گرامی قدر خولہ نے عرض کیا آقا دیکھیے نا، میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، مجھے طلاق دے دیے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی، کس کے دروازے پر جاؤں گی، اس کا کوئی حل نکالیے۔ حضور فرماتے ہیں خولہ اسلام دین کے اندر کوئی حل نہیں ہے، طلاق ہو چکی، اگر کہہ دیا ہے ابھی تک دین کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب انکار کر دیا ہے، حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، توجہ میری، یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا حجرہ ہے، اور آپ جو گئے ہیں مدینہ کے اندر، آپ مسجد نبوی سے گزرے تو مسجد اور میرے پاک پیغمبر قریب اسی جگہ پر ہے۔ حضرت خولہ جب حضور علیہ السلام کے حجرے سے اٹھ کر کے جب باہر کو جانے لگی ہیں، راستے میں اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، مسجد کی طرف چہرہ کر کر کے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر کے عرض کرتی خولہ نے عرض کیا ربا تیرے نبی نے بھی مجھے اپنے دروازے سے اٹھا دیا ہے، تیرا نبی کہتا ہے حل کوئی نہیں ہے، میں نے سنے تجھ سے جو بھی مانگو تو عطا کرتا ہے، اے اللہ میں کہاں جاؤں گی، اے اللہ میرے بارے میں فیصلہ نازل کر دے۔ حضرات گرامی قدر جب رب سے کال ملائی ہے، جب رب کے سامنے التجا کی ہے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ کائنات کا پروردگار کہتا ہے ہم نے سن لیا جب وہ شکایت کر رہی تھی، اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں قربان جاؤں اپنے رب کبریا پر، میں حجرے میں موجود تھی، مجھے نہ پتا چلا خولہ نے کیا کہا ہے۔ یہ میرا رب وہ صفات والا ہے جس نے عرشوں پہ بیٹھ کر کے خولہ کی باتوں کو سن لیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہماری بھی سنے گا تو کون سنے گا بھئی؟ اللہ سنے گا۔ حضرات گرامی قدر آئیے توجہ، یہ عقیدہ ہمیں حضور نے سکھلایا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، قافلہ لے کر کے چل رہے ہیں، قافلہ ایک دم سے روک لیا، ایک بڑھیا نے ان کو آواز دی ہے، انہوں نے قافلے والوں کو روکا، اپنی سواری کو روکا، خود نیچے اتر کر کے نا اس بڑھیا کی باتوں کو سننے لگ گئے ہیں، کافی دیر گزر گئی ہے، وہ بڑھیا باتیں کرتی چلی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں جب یہ بزرگ ہو جاتے ہیں، جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی حرکات بچوں جیسی ہو جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر ان کا دل چاہتا ہے کہ پھر ہم سے کوئی باتیں کرے، ایسے ہی اللہ نے والدین کی عصمت کو اتنا اونچا نہیں کیا ہے، ایسے ہی اللہ نے ماں باپ
باپ کو اتنا رتبہ عطا نہیں کیا ہے؟ دیکھیے تو صحیح نا، یہی ماں باپ ہیں جو آج جب بوڑھے ہو جائیں تو یہی ان کی التجا اور چاہت ہوتی ہے ہمارے بچے آ کر کے ہم سے دو باتیں کر لیں، آ کر کے میرا بیٹا میرے پاس آ کر کے بیٹھ جائے۔ میرا بیٹا سارا دن مصروف رہتا ہے، بیٹا کچھ وقت میرے پاس بھی آ کر کے بیٹھ جایا کر، کچھ مجھ سے بھی آ کر کے بات کر لیا کر۔ سارا دن ماں بوڑھی اپنے بچے کی راہ تکتی ہوئی رہتی ہے، سارا دن بوڑھا باپ اپنے بچوں کی راہ تکتے ہوئے رہتا ہے، کس وقت کون سا بچہ میرے پاس آ کر کے مجھ سے دو گھڑی باتیں کرے گا۔ لیکن اتنی مصروف زندگی ہو چکی ہے، ہم دولت کمانے میں اپنی بیوی اپنے بچوں کے اندر اتنا گم ہو چکے ہیں، ہم نے اپنے والدین کو بھلا ہی دیا ہے۔ ہاں میں نے تو یہاں تلک دیکھا ہے۔ ہاں دیکھیے صحیح نا، جب یہ خود بچہ تھا تو یہ بار بار کہتا تھا بابا یہ کیا ہے، بابا وہ کیا ہے، بابا اسے کیا کہتے ہیں، بابا اسے کیا کہتے ہیں، بابا اس بات کو سمجھائیے۔ میرا اس کا والد بار کہتا تھا جی میرا بیٹا اسے یہ کہتے ہیں، جی بیٹا اسے یہ کہتے ہیں۔ اس نے 10 بار پوچھا ہے، اس نے 10 بار بتایا، بچے نے 20 بار پوچھا ہے، والد نے 20 بار بتایا ہے، لیکن کیسا دور تبدیل ہوا۔ آج یہی باپ بوڑھا ہو چکا ہے، آپ جب یہ گفتگو کرتا ہے بیٹا ایک بار کہتا ہے تو یہ آگے سے یہ بوڑھا باپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ کہتا ہے پتر کی آنکھیں آئی، تو یہ آگے سے غصہ ہو کر کے کہتے ہیں اور تینوں ایک باری سندا ہی کوئی نہیں ہے، میں کنی باری آگ چکی ہاں تینوں میری گل سمجھ کوئی نہیں آندی، توڑے نال گل کرن دی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، توانوں کی پتہ زندگی کی میں گزاری دیئے۔ حضرات گرامی قدر کیا گزرتی ہوگی اس والدین پر جنہوں نے تیرے ایک ایک بول پر 20 مرتبہ تجھے جواب دیا، اور بتلا تجھے بولی کس نے سکھلائی ہے، اور آج تو اس والدین کے سامنے دوسری مرتبہ نہیں بولتا جنہوں نے تجھے ایک ایک لفظ سکھایا، ایک ایک حرف سکھایا، انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ بوڑھے والدین کبھی وقت نکال کر کے ان کے پاس پہ بیٹھا کیجئے، ان کا بڑا دل چاہتا ہے، یہ اپنے بچوں سے کچھ نہیں چاہتے، ان کو اپنے بچوں کی جائیداد نہیں چاہیے، انہوں نے تو اپنا سب کچھ اپنے بچوں کے نام کر دیا ہے، ان کو آپ کی ترقی سے ان کو خوشی ملتی ہے، لیکن یہ صرف یہی چاہتے ہیں میرا بیٹا 2 گھڑیاں میرے پاس آ کر کے بیٹھ جایا کر، آ کر کے میری بات بھی سن لیا کر۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے باہر کے ممالک کے اندر جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو اولڈ ہاؤس کے اندر بھیج دیتے ہیں، وہاں پر حکومت ان کا وظیفہ مقرر کرتی ہے، اور وہ جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ دوسرے بوڑھے شخص کو پیسے دے کر کے ان کو قیمت دے کر کے کہتے ہیں ہماری 2 گھڑی بات ہماری سن لو، ہماری کوئی کہانی سننے والا نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی انداز کے ساتھ اپنے والدین کے پاس بیٹھے اور ان کی گفتگو کو سنیں۔ حضرت فاروق اعظم بڑے ادب ہو کر کے کھڑے ہیں، یہ جو اماں ہے، یہ جو بڑھیا ہے، یہ کبھی گھر کی بات کرتی ہے، کبھی باہر کی بات کرتی ہے، بات چلتی چلی گئی۔ حضرت فاروق اعظم نے روکا نہیں، آخر کار جب خود تھک گئی ہیں، خود ہی رک گئی ہیں، اور پھر حضرت فاروق اعظم چل پڑے ہیں۔ صحابہ اکابر صحابہ بھی موجود تھے، کہنے لگے اے امیر المؤمنین، آپ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، یہ اسلام کا قافلہ جو چل رہا تھا آپ نے اس قافلے کو روک دیا، ہمارے اتنے کام کرنے والے تھے، آپ نے اتنی دیر ٹھہر کر کے اس بڑھیا کی بات کو سن لیا، اس بڑھیا کو اتنا وقت دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا جملہ سنیے گا، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں یارو یہ بڑھیا وہ ہے جس کی بات عرشوں پر رب نے سنی ہے، میں عمر کیوں نہ ان کی بات سنتا۔ یہ عام بڑھیا نہیں ہے، انہی کو خولہ کہتے ہیں جن کی سماعت پر اللہ نے قرآن نازل کر دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر آئیے توجہ میری طرف رکھیے، میں نے کہا بندے کی صفت میں اور رب کبریا کی صفت میں فرق، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کر کے فرما رہے ہیں کہ وما انت بمسمع من فی القبور، اور میرا سونا نبی آپ قادر الکلام ہیں، آپ فہم رکھنے والے، فراست رکھنے والے، سوجھ بوجھ والے ہیں،
آپ بھی اگر کسی قبر والے کو سنانا چاہے تو بولو قبر والا سن سکتا نہیں ہے۔ قبر میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ بندے کی صفت یہ ہے کہ بندہ دور سے سنتا ہے، دور سے نہیں سنتا، قریب سے سنتا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو عرشوں پہ بیٹھ کر کے اپنے بندے کی صدا کو سنتی ہے۔ بندہ مر جائے تو اس کی سماعت ختم، قبر میں چلا جائے تو مردے نہیں سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ قائم و دائم اپنے بندے کی ہر پکار کو سننے والی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے یہی توحید ہے، اس توحید کو اپنا کر کے لے کر کے جائیے۔ صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھیے۔ تسی آج آخ دیو ساڑھے کول بڑا وڈا پیر ہے اور میرے پیر دا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، اور میرا پیر فلاں ہے اور میرا پیر فلاں ہے، میرے پیر دی فلاں کرامت ہے، میرے پیر نے فلاں کر چھڑے ہے، میرے پیر دی فلاں کرامت ہے، میں اس وجہ تو اس دربار جاننا، اس بابا جی دی فلاں کرامت ہے۔ اور میں آخنا نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام 100 سال تک صحابہ زندہ رہے۔ صحابہ کا یہ جو دور تھا یہ 100 سال تک رہا، لیکن اس 100 سال کے دوران اور مینو آکھو نا، مینو تے دسو نا، اور میرے نبی تو وڈا بھی کوئی پیر دنیا میں چاہے، صحابہ کرام نے کبھی بھی حضور علیہ السلام کی قبر انور پر آ کر کے سوال کوئی نہیں کیا۔ مانا یہ ہے کہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے جو میرے نبی نے سکھایا اور پڑھایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو کیا حضور علیہ السلام کا روزہ نظر نہیں آتا تھا؟ لیکن جب بھی مشکل مصیبت آئی ہے میرے نبی نے سکھایا ہے، ابو بکر میرا مشکل کشا بھی اللہ ہے، میرا حاجت روا بھی اللہ ہے۔ اور دیکھیے تو صحیح نا، توجہ میری طرف رکھیے، بدر کے میدان کے اندر حضور علیہ السلام 313 لے کر کے جب میدان میں اتر پڑے ہیں، میرے نبی ساری رات سوئے کوئی نہیں ہے، میرے نبی نے ہاتھوں کو پھیلا دیے ہیں، میرے نبی دعا کر رہے ہیں، میرے نبی التجا کر رہے ہیں، میرے نبی رب کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہا کر کے التجا کر رہے ہیں، اے اللہ میری لاج رکھ لے، اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما۔ حضرات گرامی قدر، بدر کے میدان میں جب حضور علیہ السلام پر مشکل آئی ہے، میرے نبی نے یہ عقیدہ سمجھایا ہے کہ میرا مشکل کشا بھی اللہ ہے، اور مینوں اے دسو جڑا نبیاں دا سردار ہے اور جڑا رسولاں دا سردار ہے، جڑا ساری کائنات دا دلہا پیغمبر ہے، اس دا مشکل کشا تے اللہ ہے، تے امت دا مشکل کشا کوئی امتی ہو سکدا؟ نبی دا مشکل کشا اللہ تے امتی دا مشکل کشا امتی ہے؟ کیسی عقل پر پردہ پڑ گیا۔ حضرات گرامی قدر، آئیے پھر کہتا ہے نہیں اللہ نہیں سنتا، اللہ سنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، یہ کہتا ہے یہ کیسا عجیب شخص ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ کہتا ہے نہیں اللہ سنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر ڈال دیا ہے، وہ میرے بندے نماز پڑھنے لگا ہے تو نماز کے اندر اس بات کا اقرار کر لے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ، سن لیا اللہ نے اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی۔ اللہ تعریف کو سننے والا ہے۔ قد سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر 22 بار رکھ دیا۔ بندہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا معنی؟ اللہ سب سے اونچی بولو، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا۔ اور لوکی آختے نے جو بڑا ہوتا ہے نا، جو بڑا ہوتا ہے، جو بڑی کرسی والا ہوتا ہے، اور یہ جو بڑے ہیں یہ سنتے ہی کوئی نہیں ہے، یہ جو بڑے ہیں یہ سنتے ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، بڑا بھی سب سے میں ہوں اور سننے والا بھی میں ہوں۔ سبحان اللہ، یہی تو فرق ہے نا، یہ میرے رب کی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ، لیکن اے آخ دے نہیں رب نہیں سندا، اے پیر سن دے، اے قبر دے وچ یہ جو پڑا ہوا مردہ ہے یہ سنتا ہے، اور جا کر کے پھر اس کو پکارتا ہے۔ اور پنجابی وچ آکھی جاندا ہے، پنجابی وچ پیر عبد القادر جیلانی، یہ جو لاہور کے اندر دربار بنایا ہوا، جا کر کے پنجابی میں پیرا دستگیرہ مجھے عطا کر دے، پنجابی وچ کوئی سراکی وچ، حالانکہ ان کی زبان عربی تھی، وہ پنجابی بولو جانتے، اونچی بولو جانتے، وہ پنجابی جانتے ہی کوئی نہیں۔ انہیں پنجابی جب وہ زندہ تھے تب پنجابی نہیں، پنجابی سراکی نہیں سمجھتے۔ یہ تو ایک ذات رب کبریا کی ہے جو ساری بولیوں کو جانتی ہے۔
یہ ذات ایک اللہ کی ہے۔ حضرات گرامی قدر دیکھیے نا، یہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بہت بڑے ولی، ان کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہے۔ انہوں نے ایک بات نہیں مانی، ان کی کتاب کی ایک بات نہیں مانی ہے۔ کتاب کے اندر لکھا ہوا رفع الیدین کرنا نہیں مانا، کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو بے نمازی ہے اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ مانی ان کی کوئی نہیں ہے، جنہیں بے نمازی نے سارے منن والے ہیں یار، علی سرکار نو سارے منن والے۔ عجیب بات ہے نا، مانا یہ ہے کہ مشرک کے پاس عقل ہوتی، اوچی بولو عقل ہوتی نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی قدر حضور علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ اس کائنات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ حضور علیہ السلام کی ذات، حضرات گرامی قدر خود حضور علیہ السلام نے اعلان کر دیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرا سہنا پیغمبر، آپ پوری کائنات میں اعلان کر دیجئے، آپ ساری کائنات میں افضل، آپ ساری کائنات میں اعلیٰ، آپ اشرف المخلوقات، آپ افضل الموجودات، آپ افضل الانبیاء، آپ افضل الازکیاء، آپ اشرف الناس، آپ احکم الناس، آپ اجمل الناس، آپ نبی الحرمین، آپ محبوب رب المشرقین، آپ ساری کائنات کے سردار، آپ حبیب کبریا، آپ خیر الورا، آپ بدر الدجا، آپ شمس الضحیٰ، آپ سید العالمین، آپ سید العارفین، آپ سید القائدین، آپ سید و سردار، آپ قافلہ سالار، آپ ساری کائنات کے دلہا پیغمبر، آپ وہ ہیں جن کو آسمانوں پر آپ کی مہمان نوازی کی گئی ہے۔ جنت کا دروازہ آپ نے بجانا ہے، حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ کے اندر ہوگا۔ میں نے نبوت اور رسالت آپ کے اوپر ختم کر دی، میں نے ختم نبوت کا تاج آپ کے سر مبارک پر سجا دیا۔ ساری شانیں آپ کے لیے، ساری عظمتیں آپ کے لیے ہے۔ آپ اپنا عقیدہ بیان کیجئے۔ میرا نبی اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے کہ قل ان صلاتی، اور میری نماز اللہ کے لیے، میرا رکوع اللہ کے لیے، میرا قیام اللہ کے لیے، میرے سجدے اللہ کے لیے، میرا رونا اللہ کے لیے، میرا گریانا اللہ کے لیے، میرے آنسو اللہ کے لیے، میرا خشوع اور خضوع اللہ کے لیے، میری آہوں زاری اللہ کے لیے، وہ نسکی، میری قربانی اللہ کے لیے، بکرے اور چھترے اللہ کے لیے، نصر اور نیاز اللہ کے لیے، وہ محیایا، اور میری زندگی اللہ کے لیے، میری صبح اللہ کے لیے، میری شام اللہ کے لیے، میری راتیں اللہ کے لیے، میرے دن اللہ کے لیے، میرا بچپن اللہ کے لیے، میری جوانی اللہ کے لیے، میری زندگی اللہ کے لیے، میرے دن اللہ کے لیے، میرے مہینے اللہ کے لیے، میرے سال اللہ کے لیے، اور میری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے، وما ماتی، اور میری موت بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، ایک اللہ کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں ساری شانیں اس نے عطا کی ہے، کمال میرا کوئی نہیں ہے، میں اسی کا ہوں، میری ہر چیز اس کے لیے، میری ہر عبادت اس کے لیے ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، اتنے بڑے نبی اور پیغمبر اور رسول اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعلان کر دیا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اور نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار اور کائنات کے دلہا پیغمبر، آپ کو خطاب ہے، کائنات کا شہنشاہ کہہ رہا ہے، اگر آپ کو بھی کوئی مصیبت، تکلیف اور پریشانی آ جائے تو آپ کی بھی مشکل میرے علاوہ کوئی اور حل کر سکتا نہیں ہے۔ پھر پکار کر کے بتلائیے نا کہ نبیوں کی مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی، بولو کون ہے؟ اللہ ہی۔ علی کی مشکل کشائی حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ آج ہمیں بھی ہماری مشکلوں کو بھی حل کرے گا تو ایک رب کبریا کرے گا۔ حضرات گرامی قدر، آئیے اسی لیے رب کبریا نے یہ جو مر جانے والے ہیں، دیکھو نا، نماز کے اندر سجدہ ہے، نماز کے اندر جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے میں سجدہ ہے، سامنے میت ہے، حالانکہ آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ آپ میت کو سجدہ کر رہے ہیں، بولو آپ کا کہ آپ مواحد ہیں،
آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ میں اپنے رب کو سجدہ کر رہا ہوں، لیکن اللہ نے منع فرما دیا ہے، اور میرے بندے کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہ آئے کہ اس بندے کو سجدہ کیا جا رہا ہے، میں نے اس نماز سے سجدہ ہی نکال دیا ہے۔ میرا رب بڑا غیرتوں والا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس بات کو یاد رکھیے گا، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دینے ہیں، لیکن شرک جیسا گناہ رب کبریا نے معاف کوئی نہیں کرنا۔ اللہ ہم سب کو موحد بنائے اور عقیدہ توحید عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔